ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نیٹ اہلیتی امتحانات 20 نومبر سے 5 دسمبر کے درمیان ہوں گے منعقد۔ حکومت کی جانب سے 4 سالہ مربوط بی ایڈ کورس کے آغاز کا اعلان۔ اور مولانا آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ملک بھر میں قومی یوم تعلیم تقاریب کا انعقاد۔ خبریں اب تفصیل سے۔ یو جی سی نے نیٹ کے امتحانات جو دسمبر 2020 اور جون 2021 میں منعقد ہونے تھے، اب 20 نومبر سے 5 دسمبر 2021 کے درمیان منعقد ہوں گے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ کا نظر ثانی شدہ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق قومی اہلیتی امتحان کے ہال ٹکٹس بہت جلد ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ugcnet.nta.nic.in پر کلک کیا جا سکتا ہے۔ یو جی سی کا نیٹ امتحان مختلف وجوہات کے سبب اب تک ملتوی ہوتا رہا تھا۔ وجوہات میں دیگر امتحانات کی تواریخ کے ساتھ ممکنہ تصادم بھی شامل تھا۔ نئی تعلیمی پالیسی کے تحت مربوط ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ITEP کا پائلٹ موڈ میں آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے مطابق ITEP کا آغاز نئی تعلیمی پالیسی کے نفاذ کے سمت اٹھائے جانے والا اہم قدم ہے، جس کے تحت اب بی ایڈ کورس کو BA، BCom اور BSc سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اب اس کورس کا دورانیہ 4 برس کا ہوگا۔ ابتدا میں مربوط ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ملک بھر میں 50 منتخب اداروں میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس مربوط تعلیمی پروگرام کا آغاز تعلیمی سیشن 2022-23 سے ہوگا، جس میں داخلہ NCERT امتحان کے ذریعہ ہوگا، جو کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی منعقد کرے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کورونا کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کو جلد سے جلد معمول پر لانے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ ان کے مطابق ملک بھر میں 92% اسکول اساتذہ ٹیکہ لگوا چکے ہیں۔ ملک بھر میں اسکولز کی دوبارہ کشادگی کے لیے وزیر موصوف مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ ٹیکہ اندازی کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ٹیکہ اندازی کے مزید مراکز بھی کھولے جا رہے ہیں، جس سے ٹیکہ لگوانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی زیر انتظام تعلیمی اداروں میں 96% اساتذہ کی ٹیکہ اندازی ہو چکی ہے۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم، مجاہد آزادی اور نامور صحافی مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ملک گیر سطح پر ہر سال 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پیش ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن کا خاص پیغام۔ یوم تعلیم ایک ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس وقت ہمارے پاس ایک نئی ایجوکیشن پالیسی ہے۔ اس ایجوکیشن پالیسی میں جس بات کے لیے زور دیا گیا ہے وہ ہے ہماری زبانیں، جن کی ہم کو حفاظت کرنی ہے۔ سائنس کو ہیومینٹی سے جوڑنا پڑے گا، ہیومینٹی کو سائنس سے، علم جس صورت سے بھی آئے اس کو حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی میں اس کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ وہ اپنا مقام بنائے گا تو دوسروں سے وابستگی ہوگی، جب دوسروں سے وابستگی ہوگی تو یہ ہر طرف اس کی روشنی پھیلے گی، اور سب ہم مل جل کے ایک ہندوستان کا نیا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ امسال بھی ہم نے اس سلسلے کا بہت خوبصورتی کے ساتھ 3 نومبر کو آغاز کیا، جو ہمارے فلک نما میں ماڈل اسکول ہے، وہاں سے بچوں کی شمولیت اور اسی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت، یہ دونوں چیزیں ہم کو وہاں دیکھنے کو ملی۔ اور چونکہ مولانا آزاد کا واسطہ تعلیم و تربیت سے رہا ہے، اس لیے جتنے بھی پروگرام رکھے گئے تھے وہاں وہ اسی سلسلے میں تھے، تاکہ مولانا آزاد کے نام کو، ان کی روح کو تقویت پہنچے۔ کیمپس میں ہم نے اس کے اندر شعر و شاعری بھی رکھی، ہم نے اس میں نثر نگاری بھی رکھی، ہم نے اس کے اندر پینٹنگز بھی رکھی، ہم نے اس کے اندر داستان گوئی بھی رکھی، اور ہم نے اس سلسلے میں ایک آزاد واک بھی رکھی کہ جو ہماری ہیلتھ سے تعلق رکھتی ہے۔ 11 تاریخ کو جب ہمارا آخری پروگرام ہوگا اس سلسلے کا، جو کلمینیٹ ہوگا ایک سیمینار کے طور پر۔ کاغذ کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کی تیاری کے لیے درختوں کی کٹائی ماحولیات پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے؟ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 21ویں صدی کی ترقی کے باوجود کاغذ کا استعمال ہماری زندگیوں کا ایک لازمی جز ہے۔ بنگلورو شہر سے تعلق رکھنے والے آشیتوش اور نریندر نامی نوجوانوں نے ری اسکرپٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس کے تحت روزمرہ استعمال ہونے والے کاغذ کو دوبارہ ری سائیکل کر کے انہوں نے آف وائٹ پیپر بنایا ہے، جس کی تیاری میں پانی اور توانائی کا 70% کم استعمال ہوا ہے۔ ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ کاغذ کو
दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर माहौल को महफूज रखा जा सकता है। गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान आशुतोष और नरेंद्र ने 100 टन कागज को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया है, जिसके जरिए 2700 दरख्तों और 40 लाख लीटर पानी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ। इसके अलावा कागज की इस रिसाइकलिंग की वजह से 1.3 लाख किलो कार्बन के इखराज को भी रोकना मुमकिन हुआ है। सिर्फ इदारों को ही नहीं, इनफरादी तौर पर भी हम सबको रिसाइकल कागज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में हम भी अपना हाथ बटा सकें। आखिर में एक बार नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेट अहलियती इम्तहानात 20 नवंबर से 5 दिसंबर के दरमियान होंगे मुनक़िद। हुकूमत की जानिब से 4 साला मरबूत बीएड कोर्स के आगाज़ का ऐलान। और मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासबत से मुल्क भर में कौमी यौम तालीम तकारीब का इनेकाद। आज के खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।